السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید، اور ہمارے نمبر 84 سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی جو بد کردار لوگ ہوں گے حتیٰ یہاں تک، اذا جاؤ جب وہ آ جائیں گے، قال فرمائے گا، اکذبتم کیا تم نے جھٹلایا، بھی آیاتی میری آیات کو، ولم تحیطوا حالانکہ احاطہ میں نہیں لائے تھے، ان بہا ان کو، علم کے، ماذا یا کیا، کنتم تعملون تم کرتے ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے۔ اس آیت میں میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ مجرموں کو اس کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی، جیسے مثلا مشرکوں کی الگ جماعت ہوگی، کافروں کی الگ ہوگی، منافقوں کی الگ ہوگی، اور بعض مفسرین نے سے یہ مراد دی ہے کہ مکذبین کو محشر کی طرف لے چلیں گے، وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ اس کے پیچھے چلنے والوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا، جیسے کہ ابن کثیر میں انتظام قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وضع کا بنیادی معنی صرف روک دینا یا روکے رکھنا ہے، لہٰذا اس کے معنی ہے دونوں طرح مطالب کی گنجائش موجود ہے، یعنی میری آیات کے انکار کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی معقول وجہ یا دلیل موجود نہیں تھی، الا یہ کہ وہ باتیں تمہارے علم کی گرفت یا سمجھ میں نہیں آتی، پھر بجائے اس کے کہ تم غور و فکر کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تم نے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ تمہارا معمول ہی بن گیا تھا کہ بلا سوچے سمجھے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا جاتا۔ اگر یہ بات نہیں تو بتلاؤ، اور تم کیا کام کرتے رہے ہو؟ کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے تحقیق کے بعد ان آیات کو جھوٹا ہی پایا، اور تمہیں یہ قطعی علم حاصل ہو گیا تھا کہ جو کچھ ان آیات میں مذکور ہے وہ درست نہیں۔ آیت نمبر 85۔ ووقع اور واقعہ پورا ہو گیا، القول وعدہ عذاب علیہم ان پر، بما ظلموا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم پس وہ، لا ینطقون نہ بول سکیں گے وہ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ بول بھی نہ سکیں گے، یعنی ان پر الٹ پڑے گی، ان کا قصور ثابت ہو جائے گا کہ وہ واقعی اللہ کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کرتے تھے، لہذا انہیں اس سوال کا کوئی جواب میسر نہ آئے گا۔ آیت نمبر 86۔ الم یرو کہ وہ نہیں دیکھتے، انا کہ ہم، جعلنا ہم نے بنایا، لیلا رات، لیسکنوا کہ آرام حاصل کریں، فیہ اس میں، والنہار اور دن، مبصرا دیکھنے کو، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ کام کاج کر سکیں؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے اور آتے جاتے رہنے میں یہ ایک نہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں ہر شخص ہر وقت مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی دن، کبھی اس کے برعکس۔ پھر موسموں کے تغیر اور تبدل پر بھی غور نہیں کرتے کہ سورج اور تمہاری زمین کا باہمی کیا تعلق ہے، یہ عظیم الشان تعلق قائم کرنا، پھر ہر وقت اس نظام پر کنٹرول رکھنا، کیا یہ سب کچھ اتفاقی امور تھے یا کوئی مقتدر ہستی پر نظام چلا رہی تھی، اور اس نظام سے تمہارے کس قدر مفادات وابستہ ہیں؟ دن بھر کام کرنے سے جس قدر بدن کے اجزاء تحصیل ہو جاتے ہیں اور تھکن ہو جاتی ہے، رات کو وہ سب پھر سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور صبح انسان کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور وہ تازہ دم ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ نیز ایسا مربوط اور حکیمانہ نظام اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ اس کو بنانے، چلانے اور کنٹرول کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہو، یا کئی ہستیاں مل کر ایسا حکیمانہ اور مربوط نظام چلا سکتی ہیں۔ اسی ایک رات اور دن کے مسئلے میں تم غور و فکر کرتے تو تمہیں ہدایت نصیب ہو سکتی تھی۔ آیت نمبر 87۔ وَيَوْمَ جس دن، يُنفَخُ پھونک ماری جائے گی، فِي الصُّورِ سور میں، فَفَزِعَ تو گھبرا جائے گا، من جو، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے، وَمَن اور جو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، إِلَّا سوا من جسے، شاء اللہ اللہ چاہے، وَكُلٌّ اور سب، آتَوْهُ اس کے آگے آئیں گے، داخرین عاجز ہو کر۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمان میں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے، بجز ان کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور یہ سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا،
معتبر روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نفخہ صور 2 بار ہوگا۔ پہلی بار جب حضرت اسرافیل صور میں پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ نظام کائنات بھی دھرم بھرم ہو جائے گا۔ دوسری بار جب صور پھونکا جائے گا تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایماندار لوگ ہوں گے یا فرشتے، مثلا اسرائیل، میکائیل، جبرائیل وغیرہ، ہم کیونکہ یہ نفخہ صور ان کی توقع کے مطابق ہوگا، اس لیے ان پر دہشت جاری نہیں ہوگی جو منکرین حق پر ہوگی۔ کیونکہ نفخہ اول کے وقت ایماندار لوگ نہایت قلیل بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں یہ وضاحت آ چکی ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور نیک لوگ قیامت سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے۔ داخر کے معنی میں عاجزی، ذلت اور حقارت 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ داخر بمعنی عقل و ہوش کی کم مائگی کی بنا پر ان کو بن کر ذلت کے اطاعت قبول کرنے والا، یعنی ساری کی ساری مخلوق عاجز اور حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے یوں پیش ہوں گے جیسے کوئی قصوروار غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ آیت نمبر 88۔ وَتَرَى الْجِبَالَ وَتَرَى، اور تو دیکھتا ہے، الجبال پہاڑ، جمع تحسبها، تو خیال کرتا ہے انہیں، جامداتن جمع ہوا، وَهِيَ، اور وہ تمر چلیں گے، مر السحاب، بادلوں کی طرح چلنا، صنع اللہ، اللہ کی کاریگری، الذی، وہ جس نے اتقن خوبی سے بنایا، کل شیء، ہر شے، انہ، بے شک وہ، خبیر، باخبر ہے، بما، اس سے جو تفعلون، تم کرتے ہو۔ اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا آغاز اس طرح ہوگا کہ نظام کائنات میں زبردست خلل واقع ہو جائے گا، زمین مسلسل ہچکولے کھانے لگے گی، پہاڑوں جیسی ٹھوس، سخت اور جامع چیز اپنی جڑیں چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور ان ریزوں کی دھول فضا میں اس طرح اڑتی پھرے گی جیسے دھنکی ہوئی روح، القاریہ۔ اور اس مقام پر یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے بادل فضا میں اڑتے پھرتے ہیں ویسے ہی پہاڑ بھی اڑتے پھریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جس چیز کو بھی بنایا وہ اس کی اس کاریگری کا بے مثال نمونہ ہے، اور اتقل امر کے معنی کسی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا ہے جو مدت بعد تک کام کرنے پر بھی خراب نہ ہو۔ مثلا یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب اللہ نے جس دن سے پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد نہایت عمدگی سے پورا کر رہی ہے، کبھی نہ ان کی چال میں فرق آیا ہے، نہ لمحے بھر کی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، اور نہ وہ خراب ہوتی ہیں اور نہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ چیزیں تا قیام قیامت اس حال پر برقرار رہیں گی۔ اس میں خلل یا بگاڑ صرف اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ تمہارے افعال اور اعمال سے پوری طرح باخبر ہے اور تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، پھر تم ان اعمال اور افعال اور اقوال کو پورا ریکارڈ بھی اس کے پاس محفوظ ہے، اور یہی وہ دن ہوگا جب تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 89۔ من جاء، جو آیا، بالحسناتی، کسی نیکی کے ساتھ، فلہ، تو اس کے لیے، خیرٌ، بہتر، منہا، اس سے، وہم، اور وہ، من فزعٍ، گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن، آمنون، محفوظ ہوں گے۔ جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ یہاں بھلائی سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ جزا یعنی نیک اعمال کے اچھے بدلے کے متعلق اللہ کا عام ضابطہ یا قانون یہ ہے کہ ہر نیکی کے عوض 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ اس کا اپنے نیک بندوں پر فضل ہے اور احسان ہوگا۔ پھر اگر کوئی عمل انتہائی خلوص اور محض اللہ کی خوشی کی خاطر لایا ہوگا اور بعد میں اس کی نگہداشت بھی کی ہوگی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ ایمانداروں پر گھبراہٹ طاری نہ ہونے کی 2 وجہ ہوں گی، ایک یہ کہ جو کچھ اس دن ہوگا ان کی توقع اور ان کے ایمان کے مطابق ہوگا، اور جس حادثے کے انسان کو پہلے سے خبر ہو وہ اس سے بچاؤ تو کر ہی لیتا ہے مگر اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کی توقع سے بڑھ کے ملے گا انشاءاللہ، اور اس لحاظ سے یہ ان کے گھبرانے کا نہیں بلکہ خوشی کا موقع ہوگا۔
ومن اور جو جاء آیا بالسیئات برائی کے ساتھ فکبت اونڈے ڈالے جائیں گے وجوہہم ان کے منہ فی النار آگ میں حل کیا نہیں تجزون بدلہ دیے جاؤ گے تم الا مگر صرف ما جو کنتم تعملون تم کرتے تھے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اونڈے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے تھے. سزا یا برے اعمال کے برے بدلے کے مطابق اللہ کا ضابطہ یا قانون یہ ہے کہ جتنا کسی نے جرم کیا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی اپنے بندوں پر ظلم یا زیادتی نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ کئی جرائم ایسے ہیں جن کی سزا ہی خلود فی النار ہے. آیت نمبر 91. انما اس کے سوا امرتو مجھے حکم دیا گیا ان کے اعبد عبادت. یہ آپ چھوڑ گئے. انما اس کے سوا نہیں امرتو مجھے حکم دیا گیا ان کے اعبد عبادت کروں رب هذه اس البلدتی شہر الذی وہ جسے حرمہا اس نے محترم بنایا وَلَهُ اور اسی کے لیے کل شیء ہر شے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ان کے اکونا میں رہوں من المسلمین سے مسلمین جمع مسلم مسلمان فرما بردار. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا کہ میں فرما بردار بن کر رہوں. مکہ کے مالک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ اس سورت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام کا مرکز تبلیغ صرف مکہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اس لحاظ سے بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس نے اس شہر کو قابل احترام قرار دیا، جس کے بے شمار فوائد ہے قریش مکہ تم اٹھا رہے ہو. ساری دنیا بالخصوص اس گھر کے متولی ہونے کے باعث تمہاری عزت اور تمہاری وقار قائم ہے، اور اللہ کے اس عطا کردہ احترام ہی کی وجہ سے عرب کو ڈاکوؤں اور لٹیروں سے تمہاری جانیں اور تمہارے اموال محفوظ رہتے ہیں، اور بالخصوص تمہارے تجارتی قافلوں کو کوئی لوٹنے کی جرت نہیں کرتا. پھر جسے تم پروانہ راہدری عطا کر دو لوگ اس پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے. آخر عرب کے ڈاکوؤں لٹیروں کے دلوں میں تمہارا یہ احترام اور اس گھر کی عزت اور ہیبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ کوئی تمہارے معبودوں کا کارنامہ تو نہیں؟ لہٰذا مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اسی پروردگار کی اطاعت کروں اور اس کا فرما بردار بن کر رہوں، اور اللہ کا یہ پیغام تم لوگوں تک بھی پہنچا دوں. آیت نمبر 92. وَأَنْ اور یہ کہ اتلوا میں تلاوت کروں القرآن قرآن فمانی پس جو نہتدا ہدایت پائی فإنما تو اس کے سوا یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنی ذات کے لیے. ومن اور جو ضل گمراہ ہو فقل تو فرما دیں انما اس کے سوا نہیں انا میں من المنذرین ڈرانے میں سے ڈرانے والا ہوں. اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو شخص راہ راست پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوا تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں. اور یہ حکم ہوا ہے کہ جس قدر قرآن نازل ہوتا جاوے ساتھ کے ساتھ تم لوگوں کو سناتا جاؤں. رہی یہ بات کہ تم ان قرآنی آیات کی طرف توجہ دیتے ہو یا نہیں، یا سیدھی راہ کی طرف آتے ہو یا نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں. میری ذمہ داری صرف قرآن سنا دینا ہے. پھر اگر ہدایت قبول کر لو تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. دنیا میں اللہ عزت و اقتدار بخشے گا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور گمراہی رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں اپنا کام سر انجام دے چکا ہوں. وقولی آیت نمبر 93. وقولی اور فرما دیں الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. سیوریکم وہ جلد دکھا دے گا تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں فتعرفونہا پس تم پہچان لوگے انہیں. وما اور نہیں ربک تمہارا رب بغافل غافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. نیز کہہ دیجئے کہ یہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وہ عنقریب تمہیں اپنی ایسی ایسی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے آپ کا پروردگار غافل نہیں.
یعنی ایسی نشانیاں جن سے تمہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ جو باتیں میں کہتا تھا وہی حق اور درست تھی. یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل و خوار کرے گا اور مسلمانوں کا ہر آڑے وقت میں ساتھ دے گا اور اللہ کی مدد اور ان کی مدد فرمائے گا, اور تمہاری سر توڑ معاندانہ کوششوں کے باوجود اسلام سر بلند ہو کر رہے گا. اس وقت تم ٹھیک طرح پہچان لو گے کہ تم سے کیے گئے وعدے بھی درست تھے, یہ قرآن بھی درست اور حق تھا, اور میں بھی فی الواقع اللہ کا پیغمبر ہوں, اور یہ سب کچھ مانے بغیر تمہارے لیے دوسرا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. چنانچہ فتح مکہ اور پھر اس کے بعد اعلان برات پر سب کفار اور مشرکین پر یہ حقائق منکشف ہو گئے, اور ایمان لانے کے لیے ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ رہا. سورۃ نمل کی لاسٹ آیت ہم نے مکمل کر لی, الحمدللہ. اب 19واں پارہ مل جائے نا. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.